میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش میں نہ بھولو، تم لوگ مل کر جو حرکتیں کر رہے ہو، ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری غلطیوں سے پاکستان ٹوٹ گیا، آج پھر تم یہ کر رہے ہو۔ یہ صوبہ اپنا مینڈیٹ لینا بھی جانتا ہے، یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے، اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے۔ یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نپٹے۔ ہوش کے نہ بھولو، ملک کی سوچو۔ ملک کو آج ڈبو دیا ہے، اکانومی ڈوب چکی ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، عوام کے مسائل ہیں، امن و امان کا برا حال ہے۔ میں ایک بڑی ضروری بات کر رہا ہوں، پوری بات تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پر موجود ہوں، ورکر موجود ہیں، اور ہمارے اوپر میں خود گواہ ہوں، اور اس کی ایف آئی آر میں خود کروں گا، مدعی بن گیا ہوں، اس ایف آئی آر کا مدعی میں خود ہوں گا۔ ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی، جان سے مارنے کے لیے ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی، میرے اوپر حملہ ہوا، میرے اوپر گولیاں چلائی گئی، میرے ساتھ ہمارے عمران خان کی بیوی بشرا بیگم تھی، وہ میرے ساتھ تھی، ان پہ بھی حملہ ہوا، کیونکہ میرے پہ ہوا، ظاہری بات ان پہ بھی ہوا، میرے ساتھ جو تھی وہ بھی میرے ساتھ جا رہی تھی، ظاہری بات ہے وہ حملے میں وہ بھی تھی۔ اسیسینیشن اٹیمپٹ، سنائپر بٹھا کے حملے کیے گئے، بارہا کیے گئے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے، اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کو اغوا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے، انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے۔ اور میں پیغام دے رہا ہوں اس حکومت کو کہ ہوش میں نہ بھولو، تم لوگ مل کر جو حرکتیں کر رہے ہو، ایک دفعہ پہلے بھی تمہاری غلطیوں سے پاکستان ٹوٹ گیا، آج پھر تم یہ کر رہے ہو۔ یہ صوبہ اپنا مینڈیٹ لینا بھی جانتا ہے، یہ صوبہ اپنا حق بھی لینا جانتا ہے، اور یہ صوبہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کا تحفظ بھی جانتا ہے۔ ہم نے ضعف کا ثبوت دیا ہے، ہماری تعلیم اور تربیت ایسی ہے کہ ہم وہ غلط اور گھٹیا اقدامات نہیں کرتے، لیکن تم ہمیں مجبور کر رہے ہو، تم مجبور کر رہے ہو کہ ہم اگر تمہارے والا وزیرہ اختیار کر لیا تو خدا کی قسم تم بنگلہ دیش کو بھول جاؤ گے، تمہیں اڑنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ میں یہاں پر کہ میرے اوپر جو ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے، ڈائریکٹ اغوا کی کوشش ہوئی ہے، ڈائریکٹ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے، وہ ڈائریکٹ مجھے وہاں سے اپنے فیڈرل سے اپنے صوبے میں آنے کے لیے جس طریقے سے رویہ اختیار کیا گیا ہے، تم سب جواب دو گے۔ عمر ایوب صاحب بھی میرے ساتھ تھے، عمر ایوب صاحب میرے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، کیونکہ وہی موجود تھے۔ جب گولی نکلتی ہے وہ دیکھتی نہیں ہے کہ وہ لگ کس کو رہی ہے، کیونکہ بندوق کا ایک منہ ہوتا ہے اور گولی کا ایک ہول ہوتا ہے، وہ نکل کے جب گزرتا ہے تو پھر کہیں سے گزرتا ہے، اور جب لگتا ہے تو پھر کسی کو بھی لگ سکتا ہے۔ ان کی گاڑیاں راستے میں بندوں سمیت اغوا کر لی گئی۔ یہ رویہ اختیار کر کر کے بار بار آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ پھر نپٹے۔ ہوش کے نہ بھولو، ملک کی سوچو۔ ملک کو آج ڈبو دیا ہے، اکانومی ڈوب چکی ہے، روزگار نہیں ہے، مہنگائی ہے، عوام کے مسائل ہیں، امن و امان کا برا حال ہے، اور آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو سارے کے سارے ادارے تحریک انصاف ختم کرنے کے لیے۔ تحریک انصاف ایک سوچ ہے، سوچیں ختم نہیں ہوتی، نظریے ختم نہیں ہوتے، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، یا پھر سمجھ نہیں آئے گی تو تم اگر یہ بدماشی کرتے ہو، اگر تم اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہو، ہمیں سمجھانا بھی آتا ہے۔ آخر میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت دے زخمی ہیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ان کی فیملی کے لیے 1-1 کروڑ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ جو زخمی ہیں ان سب کے علاج کی پوری ذمہ داری انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا۔
تو ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گرفتار ہیں پہلے بھی انشاءاللہ ذمہ کے ساتھ ہم سب نے مل کے رہا کرایا ہے، انشاءاللہ آپ بھی کرائیں گے۔ پی ٹی آئی ورکر زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔